جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ڈاکٹر شازیہ شاہ ہولسٹک ہیلنگ سینٹر ایک عرصے سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اور لائف کوچنگ کے حوالے سے ہم خدمات انجام دے رہے ہیں ڈیلس میں. اور کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی مینٹل ہیلتھ کی کہ بچے جو ہیں اتنے زیادہ وائلنس اور اس سے ایکسپوزڈ ہیں جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہولسٹک ہیلنگ سینٹر میں بچوں کے اندر خود اعتمادی، کچھ کرنے کا، بننے کا جذبہ، والدین کے ساتھ اچھے تعلقات، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور انہیں اٹھانے کا عزم و حوصلہ، پڑھائی میں محنت کرنے کا جذبہ، اچھی مصروفیت، اچھے دوست بنانا، اپنے اندر اچھے گن تلاش کرنا، ان کو استعمال کرنا، یہ ساری ہمارے سینٹر کی نمایاں خصوصیات ہیں. اور جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے بچوں کے حوالے سے، تو اس پہ جب بھی ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں بچوں کے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک شخصیت ہے جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ ان کا بہت بڑا نام ہے اردو میں. ان کا نام ہے محمد شفیع الدین نیّر صاحب. اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے بچوں کے لیے اور بہت زیادہ لکھا ہے، اور یہ کہلاتے ہی بچوں کے شاعر اور ادیب ہیں. ان کا سارا ادب بچوں کے لیے ہے. ان کے گیت، ان کی نظمیں، ان کی کہانیاں بچوں کے لیے ہیں. ان کا تخلص جو تھا وہ نیّر تھا، اور یہ محمد شفیع الدین نیّر جو تھے وہ 1903 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا. ان کی والدہ کا بہت تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق تھا، اور انہیں بچپن سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، شاعری کا شوق تھا. تو دہلی آنے کے بعد پھر وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں استاد کے عہدے پر فائز ہوئے. اور ان کا جو ہے بچوں کی نظمیں اور کہانیوں کی کتابیں بھی بہت ساری چھپی ہیں. تقریباً 70 سے اوپر کتابیں ان کا ایک نیّر کتاب گھر ہے جو جامعہ نگر نئی دہلی میں ہے، اور ان کے بچوں نے اسے قائم کیا تھا. ان کی کتابیں ہمیں وہاں سے مل سکتی ہیں. اور ان کی خاص بات یہی ہے کہ وہ بچوں کے شاعر تھے اور بچوں کے ادیب تھے. اور انہوں نے ہر ایج کے بچے کے لیے کتابیں لکھی ہیں. اور اصل میں ان کی اپنی پرسنل شخصیت بہت معصومانہ تھی. تو اور بچوں کے ذہن کو سمجھتے ہوئے، ان کی عمر کو سمجھتے ہوئے وہ کتاب لکھتے تھے، وہ نظمیں اور کتابیں لکھتے تھے. تو ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ابتدائی اردو سکھانے کے لیے بہترین ہیں. بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. مثلاً بچوں کا کھلونا، یہ پہلی اور دوسری جماعت کے بچوں کے لیے لکھی تھی انہوں نے. جو ابھی اردو کا قاعدہ پڑھ رہے ہوں جو بچے یا پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. اصل میں ان کی جو نظمیں تھیں ان میں الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ تکرار ہوتی ہے، جس سے الفاظ بچوں کے ذہن میں چلے جاتے ہیں، انہیں یاد ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے جو ان کے الفاظ ہیں بہت آسان ہیں، بہت آسان الفاظ استعمال کی ہیں، سادہ بہرے ہیں بچوں کے لیے، اور بچوں کی نفسیات اور پسند کا خیال رکھتے ہوئے لکھا ہے. تو ان کی چند تصانیف کے نام میں آپ کو بتانا چاہوں گی. ایک تو ہے تارا کا ڈنڈا، سریا کی گڑیا. اور ان کی نظمیں جو ہیں وہ اردو کے بچوں کے جو اردو کے اسکول کے کورس ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نظم ہوتی ہے. جیسے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یہ نظم جاڑا آیا، جس کے کچھ اشعار یہ ہیں: جاڑا دھوم مچاتا آیا، کپڑے گرم پہناتا آیا، کیسی ہوا ہے فر 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 فر، کانپتے ہیں سب تھر 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 تھر. اب دیکھیے اس میں الفاظ کی جو تکرار ہے اس سے بچے جو ہے شوق سے بھی، دلچسپی سے بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ ان کے ذہن میں بھی چلا جاتا ہے لفظ. اچھا، بچپن میں ہم نے بھی ان کی کتابوں سے اردو پڑھنا سیکھی تھی، اور ان کی کچھ تصانیف کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو ہے آٹے کا پتلا، بچوں کا تحفہ، بطخ شہزادی، اچھی چڑیا، گلگلے کی دوڑ، منی کے گیت، ریڈیو کا بھوت، غالب کی کہانی، منی کا برستان، بونے کا بٹوا، وغیرہ وغیرہ. گھی شکر ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے بچوں کی معلومات بڑھانے اور ان میں سوچ و بچار پیدا کرنے کے لیے لکھی تھی. اس میں انہوں نے 7-8 سال کے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، جن میں بچوں سے سوال کر کے ان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے. ان پہلیوں کو انہوں نے نظم کی شکل دی ہے. ان کا نام انہوں نے خاص رکھا تھا جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا. اس کا نام ہے بتاؤنیا. انہوں نے یہ نام خاص طور پہ استعمال کیا. اس کی کتاب نے 1944 میں چھپائی تھی. اچھا، بچے جو ہیں یہ بڑے مزے سے پڑھتے ہیں، معلومات میں بھی ان کے اضافہ ہوتا ہے اس سے.
اور انہوں نے بچوں کو اسلامی اخلاق سکھانے کے لیے اسلامی نظمیں بھی لکھی ہیں، وطن پرستی جگانے کے لیے وطنی نظمیں بھی لکھی ہیں. مجھے یہ بتانے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ ان اردو ادب کی ہستی سے میرا ایک قریبی رشتہ بھی ہے اور وہ میرے نانا ہیں. اچھا اچھا، بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.